جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک دائما ابدا سرمدا۔ دیکھیں یہاں پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میری ہر ایک بات دل میں اتارنے کی کوشش کرنا، ورنہ میں ہوسکوٹے میں 9 سال سے ہوں اور کچھ چہرے کو میں جانتا ہوں، یہاں سے وہاں جمعہ کی نماز بھی پڑھنے جاتا ہے۔ اور پیر صاحب نے کہا کہ عابد رضا صاحب ایوب صاحب آئے تھے یہاں پر بیان کے لیے۔ مجیب بھائی نے مجھے کال کیا تھا، حضرت یہاں پر بہت سارے علماء کرام آ چکے ہیں، اس بار آپ کا بیان ہونا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، فقیر حاضر ہوگا۔ اور آپ حضرات سے ایک بات کہوں گا، میری ہائٹ دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، میری ہائٹ دیکھ کر کبھی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں الگ مزاج کا آدمی ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ عوام کتنے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں محفل کس کی ہے، یہ مجلس کس کی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں۔ اور میں جب سے آیا ہوں، میں حضرت کی صحبت میں نے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھا، تعریف نہیں جو حقیقت ہے میں وہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہر پیر پہلے اپنا چاہتا ہے آج کل کے دور میں، لیکن حضرت کے اندر میں نے ایک ایسا اخلاق دیکھا، ایسا کردار دیکھا کہ حضرت سب سے پہلے مہمانوں کی مہمان نوازی کیا ہے۔ حضرت چاہتے تو پہلے اپنے گلے میں ڈال سکتے تھے، لیکن حضرت نے خود نہ ڈالا، پہلے علماء کا، حفاظ کا اور مہمانوں کا مہمان نوازی کیا۔ یہ کیا ہے؟ بولے اخلاق ہے۔ بولے کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ جس کے اندر یہ اخلاق نہ ہو وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، جس کے اندر اخلاق نہ ہو وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے بہت اچھا لگا، حضرت کی صحبت میں نے آدھا گھنٹہ سے ہوں، بہت اچھا لگا، اور میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے ظاہر کر دیا کہ جس انسان کے اندر جو خوبی ہو تاکہ عوام اس کو سوچ کر اور سمجھ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ اب بتائیں حضرت سے کتنے محبت کرنے والے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر دکھائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات سے ایک بات کہوں گا کہ حضرت کو جو آج عزت ملی ہے یہ کس کے صدقے میں؟ بولیں غوث اعظم پیرانے پیر کے صدقے میں۔ غوث اعظم پیرانے پیر کے صدقے میں حضرت کو عزت ملی ہے۔ اور یہ جو لنگر لٹا آپ حضرات نے تناول فرمایا، وہ کس کے نام کا تھا؟ بولے 11ویں کے نام سے تھا، امام حسین کے نام سے تھا۔ ان کا ہم نے کیا کھایا؟ بولے صدقہ کھایا ہے۔ بولے کیا کھایا؟ صدقہ کھایا۔ اور ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے وہ صدقہ کھانا۔ ہم سنیوں کی مقدر میں ہیں کہ امام حسین کے نام کا ہم کھچڑا بھی کھاتے ہیں، 11ویں شریف کے نام کا ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے نام کا ہم چھٹی بھی کھاتے ہیں۔ یہ نصیبوں والوں کو ملتا ہے، ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے کہ ولیوں کی چوکھٹ سے وہ تبرک کھاتا ہے۔
ان جاہلوں کو کیا معلوم صدقہ کیا چیز ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ والا ہے، ہم وسیلے والے ہیں۔ یہ ہے ہمارا وسیلہ، یہ پیرانے پیر ہے ہمارے وسیلے۔ جتنے بھی سلسلے ہیں دنیا میں، جتنے بھی سلسلے ہیں، چاہے عامری ہو، چاہے رضوی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے سروری ہو، چاہے ابوالعلائی ہو، چاہے مداری ہو، چاہے اشرفی ہو، چاہے نوری ہو، جتنے بھی سلسلے ہیں ہمارے سر کا تاج ہوگا۔ کیا ہے بولے؟ ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ جتنے سلسلے ہیں، یہ پھول ہیں، یہ شاخ ہیں، درخت تو ہمارا غوث اعظم پیران پیر ہے۔ یہ انہی کی اولاد ہیں، انہی کے شاخ دنیا میں پھولوں کی شکل میں ہم کو ملتا ہے۔ تو ان حضرتوں کے ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ ملت کے نوجوانوں، بس میں اپنے بحث پہ آتا ہوں، اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ تو یہ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کس کے توفیق سے بولے؟ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سارے بچے بھی بیٹھے ہیں، بچیاں بھی بیٹھے ہیں۔ حالانکہ رات کا وقت ہے، سونا چاہیے، لیکن یہاں پر بیٹھے ہیں کس کی محبت میں؟ امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو بستر میں ہونا چاہیے۔ میری باتوں کا خیال بھی رکھیں، اور آپ جو بھی پیتے ہیں پیجئے، منع نہیں کروں گا۔ ان بچوں کو کیا چاہیے تھا؟ بستر چاہیے تھا۔ رات کے وقت بچوں کو سونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر جو بیٹھے ہیں یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بیٹا اگر امام حسین کی محفل سجی ہو، غوث پاک کی محفل سجی ہو، بیٹا بستر بعد میں ہوگا، ان کی محبت میں، ان کی محفل میں پہلے جانا ہو۔ یہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ یہ میں دعوت دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نیند کو حرام کر کے، نیند کی قربانی دے کر یہاں پر امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ ملت کے نوجوانوں، دیکھیں آپ جو ہے اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کے نبی سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیے ہیں، خاندان لٹا دیا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، ان سے محبت کریں۔ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے حبیب ہمارے لیے کتنی قربانی دیے ہیں، اور کتنے گالیاں بھی سنے ہیں، کتنے پتھر بھی کھائے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ اندازہ لگانا۔ بولنا اکرم رضا کا کام ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ دیکھیں ہمارے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، او صحابہ سنو، ایسی چھت پر مت سو جانا جس چھت میں چہار دیواری نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسی چھت پہ مت سونا جس پہ چہار دیواری نہ ہو۔ میرے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے جس چھت پہ چہار دیواری نہ ہو، اس چھت پہ سویا نہ جائے؟ تو ہمارے آقا، آپ کے دادا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او میرے صحابہ سنو سنو، کسی کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، نیند سے جب انسان بیدار ہوتا ہے پھر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر چہار دیواری نہ ہوگا، اگر میری امتی اس چہار دیواری نہ ہو اور اس چھت پہ سو جائے اور سو کر اٹھ جائے، آنکھ میں ہاتھ لگا کر ملتا ملتا چلنا شروع کر دے، چہار دیواری نہ ہو تو وہ نیچے گر جائے گا، اس کا ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے، پیر ٹوٹ سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا او صحابہ سنو، میری امتی چھت سے گرے گا بعد میں، ان کا ہاتھ بعد میں ٹوٹے گا، محمد رسول اللہ کو تکلیف پہلے ہو جائے گا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری امتی کو درد ہو جائے، میری امتی کے پیر میں کانٹا بعد میں چبھتا ہے، تمہارے نبی کے دل کو تکلیف پہلے پہنچ جایا کرتا۔ تو بتائیں اللہ کے حبیب ہم سے کتنی محبت کی ہیں،
یار پھر ان کے نواسے کی محفل ہے. کن کی محفل ہے؟ ان کے نواسے کی محفل ہے. بتائیں اگر ہم 1-2 گھنٹہ کے لیے اس محفل میں بیٹھ جائیں گے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ اس نبی نے تو ہمارے لیے خاندان قربان کر دیا. اس نبی نے تو ہمارے لیے اپنے نواسوں کی گردن پہ چھری تک چلا دی. بتائیں دوستو پھر اس محفل، اس بستی میں حسین کی محفل کا جلسہ سجے، حسین کی محفل سجے اور کہنے والے کہتے ہیں ہم نبی کی امتی ہیں، ہم غوث کا دیوانہ ہے، ہم حسین کا نعرہ لگانے والے ہیں. میں کہتا ہوں تو کیسا مسلمان ہے؟ ارے بے لرسا پور کی سرزمین پر حسین کی محفل سجی ہو، پھر تو حسین کا کھچڑا کھاتا ہو، غوث کی 11ویں کھاتے کھاتے تیری دانت بھی ٹوٹ جاتا ہے، خواجہ کی چھٹی کھاتے کھاتے تیری دانت کے مسوڑے دکھائی دیتا ہے، پھر ابھی تک تو حسین کے جلسے میں نہیں آیا. بتا تو ہی بتا تو کیسا حسینی مسلمان ہے، کیسا غوث کا غلام ہے، کیسا نبی کا غلام ہے. ارے سن، بستر میں مت سو جا، اگر حسین کی محفل سجے یہاں آ جا. حسین کی محفل سے تو اٹھ کر بعد میں جائے گا، اللہ تیری تقدیر کا فیصلہ پہلے فرما دے گا. لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی. برکت کہاں سے ہوگی یار؟ تم نے برکتوں کا دروازہ بند کر دیا. آج اس بستی میں کتنے لوگ ہیں، لیکن بہت سارے ہوں گے جو ابھی تک نہیں آئے. میں تو پہلی بار آیا ہوں یہاں بیان کے لیے. بہت سارے ایسے ہوں گے جو بستر پہ کھٹاٹے کی نیند لے رہا ہے. یار ایسی محفل سجے تو ایسی محفل میں آنے کی کوشش کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب سنو، یہاں جتنے بھی حضرات آئے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں اگر کسی کے گھر میں پریشانی ہے، دھیان سے سننا، اگر کسی کے گھر میں پریشانی ہے اور وہ پریشانی ٹل نہ رہا ہو، اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے، دھیان سے سننا ماں بہنوں، اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے حسین کی محفل میں ایمانداری سے بیٹھنا، حسین کی محفل میں فاطمہ زہرا کا خیرات حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھنا، سیدہ زینب کا خیرات حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھنا. میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ کے گھر میں پریشانی ہے یہاں پر دعا کرنا رو رو کر اور حسین کا بیان سن کر آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا دینا. انشاءاللہ تم گھر میں بعد میں جاؤ گے، آپ کی خیر تقدیر کا فیصلہ رب پہلے فرما دے. اللہ اکبر، ضرور فیصلہ فرمائے. جس کو بھی پریشانی ہو وہ آج یہ نیت لے کر بیٹھے، مولا کریم امام حسین کے صدقے میں آج ہماری پریشانی کو دور عطا فرما. میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. انشاءاللہ العزیز اپنے نبی علیہ السلام کے نواسوں کی صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. بولے انشاءاللہ. اب کتنے بیان سننے کی موڈ میں ہے مجھے ذرا ہاتھ دکھا دیں. انشاءاللہ آپ کا سینہ آج سینہ نہیں رہے گا، آپ کا سینہ آج انشاءاللہ مدینہ بنا کے جاؤں گا. کیونکہ مجھے چیخنے اور چلانے کی عادت نہیں ہے، مجھے قوم کو کچھ دینے کا مقصد اور حوصلہ رہتا. میں سوچتا ہوں جب آیا ہوں ہوسکوٹے سے تو یہاں کے لوگ انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی میری تعریف کرے اور میرے نبی علیہ السلام کی عظمت کا پرچم یہاں پر لہرا کر اور میرے نبی کی محبت آپ لوگوں کے سینے میں اتار کر جاؤں گا. اگر آپ برا نہ مانیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سر پر ٹوپی نہیں ہے، بس محبت سے کہتا ہوں سر پر ٹوپی ڈال لیں، کیونکہ یہاں پر رحمت کے فرشتے آئیں گے. اگر ٹوپی نہیں ہے
تو رومال تو ہوگا نا، کرچک تو ہوگا نا، کسی سے لے لیں اور سر پر ڈال دیں، کیونکہ رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ یار سر کو ڈھانپ کر بیٹھو، ادب کا تقاضا ہوتا ہے، ادب کرو اس محفل کا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یار جب آپ کو سرکار نے بلایا ہے، جب آپ کو مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا ہے، تو بتائیں آپ کو آنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ میں بول رہا ہوں، فیصلہ آپ کرنا، برا مت جاننا۔ یار میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، بس میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو لگے، میں کہتا ہوں میری بات سے کوئی بیزار نہیں کرنا، کیونکہ اگر کوئی میرے بات سے بیزار ہو جائے گا پھر مجھے مقصد بیان کرنے کا کچھ نتیجہ نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے چھوٹا بھائی سمجھے، اپنا بھائی سمجھے۔ کوئی اگر میں تو مجھ سے بڑے بڑے یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں، وہ اپنا بیٹا سمجھ لے، بولے یا حسین یا حسین۔ دیکھیں آئیں غوث پاک کی بارگاہ میں، 11ویں کا ہم نے تحفہ کھایا نا، صدقہ کھایا، کچھ غوث پاک کے بارے میں بیان ہو جائے، اس کے بعد امام حسین کی شہادت کا بیان ہوگا۔ دیکھیں ہم نے آج غوث پاک کا صدقہ کھایا ہے، یہ بھی غوث پاک کے چاہنے سے ہوا ہے۔ کن کے چاہنے سے؟ غوث پاک کے چاہنے سے، ورنہ کسی کا مجال نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دے۔ یہ غوث پاک کے چاہنے سے ہوا ہے، ہاں کسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ آپ نے حضرت کے ذریعے سے کھایا، لیکن کھایا حقیقت غوث پاک کا، حضرت کے ذریعے سے کھایا۔ ملت کے نوجوانوں، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، ملت کے نوجوانوں، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تو بہت آپ نے سنا ہوگا، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ دل میں میرے غوث کی محبت آ جائے، اور ہر سال ہر مہینہ میرے غوث کی 11ویں منائیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ معلوم ہو جائے۔ دیکھو ہر مہینے کی چاند اردو تاریخ میں، ہر مہینے کی اردو تاریخ میں 11ویں تاریخ کو، ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو کتابوں میں لکھا ہے، جو 11ویں شریف کے نام سے فاتحہ دلاتا ہے، مصیبت کبھی بھی ان کے دروازے پہ آ نہیں سکتا۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بزرگوں کا قول تھا، بزرگوں کا یہ دستور تھا، ان کا افعال تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہم اور آپ ہیں جو نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں اگر معلوم ہو گیا ہو تو کریں، ضرور کریں۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کے نام سے فاتحہ دو، ہر مہینے کی 6 تاریخ کو جسے ہم چھٹی کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ گھر میں 11ویں کریں، ہر مہینے کی 6 تاریخ کو چھٹی کے نام سے فاتحہ کریں۔ کتابوں میں آیا ہے جو غریب نواز کے نام کا فاتحہ کرتا ہے، غوث پاک کے نام کا فاتحہ کرتا ہے، کبھی بھی مصیبتیں ان کے گھر کے دروازے پر آ نہیں سکتا۔ اس لیے ان کاموں کو ضرور کیا کریں، کیونکہ ہم سنی ہیں، ہم سلسلے والے ہیں، ہم قادری والے ہیں، ہم جو ہے چشتی والے ہیں۔ ضروری ہے ہم اپنے آقاؤں کا ان بنیاد کو قائم رکھیں، ان کے خیالات کو قائم رکھیں۔ ملت کے نوجوانوں، میرے غوث اعظم ملت کے نوجوانوں بغداد شریف میں چل رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک گویہ تھا، یعنی جو ناچتا تھا اور گانا گاتا تھا، اسے گویہ کہا جاتا ہے۔ اس کی آواز بہت سنہری تھی، آواز میں بڑا دمدار تھا، لہجہ الگ تھا۔ جب اس کی آواز نکلتی تھی لوگ جھوم جایا کرتے تھے، لوگ ڈانس کیا کرتے تھے۔ میرے غوث پاک کی نظر پڑتی ہے، جوانی کا عالم تھا اس گویے کا۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا میرے بھائی، اللہ نے بڑا تمہیں حسین بنایا ہے، اللہ نے تمہیں جوانی کی دولت عطا فرمایا ہے، اس لیے تم یہ
सब काम मत किया करो, ये सब काम मत किया करो, तौबा करो रब की बारगाह में। उसके बाद जो है मिल्लत के नौजवानों, आज भी लोग अगर किसी को कहते हैं भाई नमाज पढ़ लिया करो, भाई दाढ़ी रख लिया करो, भाई ज़िना छोड़ दो, भाई शराब छोड़ दो, तो लोग कहते हैं मुल्ला जी तुम अपना काम करो, इमाम साहब तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। आज लोगों का ऐसा ही दस्तूर चल रहा है। गौसे पाक को भी उस गवैये ने कहा था ओ फकीर बाबा तू यहाँ से चला जा, हम अपना काम करते हैं, तू अपना काम कर ले। मेरे गौसे आजम का दिल टूटा है। मिल्लत के नौजवानों, ये लेकिन सफी इब्न सफी है, इनका दिल टूट जाता है, किसी को बद्दुआ नहीं देते, तौफीक की दुआ देते हैं कि अल्लाह तुझे तौफीक अता फरमाए। मिल्लत के नौजवानों, गौसे आजम चले गए हैं और मिल्लत के नौजवानों वही गवैया जब जवानी के दहलीज पे था, थोड़ा इधर ध्यान दें, चाय की चुस्की बाद में ले लेना, बड़े प्यार से होसकोटे से आया हूँ यार, महफिलों को खराब मत किया करो, मेरा एक दस्तूर होता है बयान के दौरान कुछ मत खाओ। इमाम हुसैन जब करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहा, यहाँ तुम उनकी महफिल में 2 घंटा भूखा क्यों नहीं रह सकते हो, 2 घंटा प्यासा क्यों नहीं रह सकते हो? यहाँ पर उनकी महफिलों को खराब मत करो। मिल्लत के नौजवानों सुनो, गौसे पाक ने कहा था तुम जो है आजा, मेरे दामन में आजा, तौबा कर ले, तौबा कर ले। अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया है, जवानी की दौलत अता फरमाया है, लेकिन उस नौजवान ने कहा था गौसे पाक को तू चला जा, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। इतना कहा मेरे गौसे आजम चले गए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आया, क्योंकि अल्लाह जब देना जानता है तो अल्लाह लेना भी जानता है। अल्लाह अगर अमीर बनाना जानता है, अल्लाह गरीबी बनाना जानता है, अल्लाह अगर जिंदगी देना जानता है, अल्लाह कब्र में पहुंचाना भी जानता है। मिल्लत के नौजवानों, एक दिन ऐसा आया, जवानी ढलता गया, जवानी ढलता गया, आवाज बैठ गई है, आवाज में वो प्यारा नहीं है, आवाज में वो हसी नहीं है, आवाज उनकी दब चुकी है। जब इंसान की आवाज दब जाती है फिर कोई उसे सुनने को नहीं चाहता, फिर उसे कोई गले लगाने नहीं चाहता। जब तक आवाज चलती रही, गाना गाता रहा, पैसा कमाता रहा, और जब तक घर में पैसा देता रहा, घर वाले भी खाना देता रहा, वक्त ऐसा आया कि उससे अब गाना बजाना नहीं हो रहा है, आवाज सलामत नहीं है, तो घर वालों ने खाना भी बंद कर दिया। देखें, अल्लाह जब देना जानता है तो अल्लाह लेना भी जानता है। घर वाला खाना नहीं डाल रहा है क्योंकि कमाने वाला नहीं है, बेकार हो गया है, अब कोई उसे पूछने वाला नहीं बगदाद में। ऐसा आया जब घर में खाना डालना नहीं हो रहा है किसी को, फिर उस बेचारे गवैये ने क्या सोचा कि पूरा इलाका मेरा खिलाफ है, पूरी बस्ती वाला खिलाफ है, अपना और पराया भी खिलाफ है, अपना भी दुश्मन बन गया है, बीवी भी दुश्मन बन गई है। यार बीवी तो वो बीवी है, अगर खाना डालो तो बीवी रहती है, दौलत दो तो बीवी रहती है, जब शोहर बेकार होता है बीवी भी साथ छोड़ देती है। ऐसा मोमेंट आया है, अब उसकी बीवी भी बीवी ना रही, किसी को देखा नहीं जाता, हर इंसान उसको ताना देना शुरू कर दिया। अब उसने सोचा अगर मर जाऊंगा, ना जाने मेरा कंधा अगर कोई ना दे तो फिर मेरी लाश कहां पर रहेगी, कब्रिस्तान मुझे कौन लेकर जाएगा। इस मोमेंट पे आया है कि उसको भरोसा नहीं है कि 4 आदमी मुझको कब्रिस्तान लेकर जाएगा। उसने सोचा पहले ही कब्रिस्तान जाकर बैठेगा, मौत आए तो कब्रिस्तान में आ जाए, किसी का मोहताज तो नहीं बनूंगा। अब वो क्या करने लगा, कब्रिस्तान चला गया। अल्लाह पर देखें वक्त इंसान को कहां से कहां ले जाता है। कब्रिस्तान चला गया, एक कब्र के पास बैठकर रोने लगा, सिर्फ क्या अल्लाह 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 करने लगा। मेरे गौसे आजम पीराने पीर हैं, सफी इब्ने सफी हैं, कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे हैं, निगाह पड़ जाती
ہے کہ یہ تو وہی گویا ہے جس کو میں نے جوانی میں کہا تھا آجا توبہ کر لے، آجا توبہ کر لے، نماز پڑھ لے، آجا قرآن پڑھ لے، آجا توبہ کر لے گناہوں سے۔ گویا یہ تم گانے مت بجاؤ، یہ تو وہی انسان ہے جس کو میں نے جوانی میں نصیحت کیا تھا۔ میرے غوث اعظم جو ہے ملت کے نوجوانوں اب اسے آواز نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کسی کو شرمندہ نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، کسی کو بھرے مجمع میں ہو چاہے تنہائی میں ہو کسی کو شرمندہ نہیں کرتے۔ ان کا انداز الگ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ ملت کے نوجوانوں میرے غوث اعظم دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کہاں پر؟ غوث اعظم کے خانقاہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک شاگرد کو کہتے ہیں کہ لو یہ اشرفی کا تھیلا ہے، قبرستان چلے جاؤ، ایک تمہیں بوڑھا ملے گا اور قبر کے پاس بیٹھ کر روتا ہوگا، ان کے سامنے کر دینا اور تم چلے آنا۔ اگر نام پوچھے گا میرا نام عبد القادر نہیں بتانا، غوث اعظم نہیں بتانا، بڑے پیر نہیں بتانا، تم صرف چلے آنا۔ اس کا شاگرد جاتا ہے، غوث پاک کا مرید جاتا ہے، وہ اشرفی کا تھیلا لے جا کر اسی گویے کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ گویے جب کھول کر دیکھتا ہے کہ اس میں جو ہے سونے چاندی کے جواہرات نظر آتے تھے، اب اس نے سوچا پورا بغداد والا میرا مخالف ہے، بیوی تو میرا دشمن بن گئی ہے، باپ میرا دشمن بن گیا ہے، بھائی میرا پرایا بن گیا ہے، سب سے میرا اختلاف چل رہا ہے۔ اتنے سونے چاندی دینے والا بغداد کی زمین پر کسی ماں نے پیدا تو نہیں کیا ہے، آخر دیا تو کون دیا ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ بغداد کی زمین پر غوث اعظم سے زیادہ کسی کے اندر سخاوت نہیں تھی۔ ملت کے نوجوانوں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی طاقت کو اکٹھا کرتے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہے، چلتا چلتا میرے غوث کے دربار میں جاتے ہیں، غوث پاک کے خانقاہ میں چلے جاتے ہیں۔ جس طرح میرے غوث اعظم اپنے مریدوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اب وہی گویا اشرفی کا تھیلا لے کر دروازے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میرے غوث کی نظر پڑتی ہے، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے، کیا اور بھی کچھ چاہیے؟ اتنا سننا تھا گویے کے آنکھ میں آنسو ہے، اللہ اکبر، روتا ہوا، سسکیاں لیتا ہوا، ہچکیاں لیتا ہوا میرے غوث پاک کے قریب آتے ہیں۔ میرے غوث پاک بھی کھڑے ہو کر قریب جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کیا اور بھی دولت چاہیے، کیا اور بھی سونے چاہیے، کیا اور بھی جواہرات چاہیے؟ اس کے بعد وہ گویس کہنے لگا کہ اے غوث اعظم میں تو تم کو گالی دیا تھا، میں نے تم کو دھکا بھی دیا تھا، میں نے تجھ پہ پتھر بھی برسایا تھا، میں نے تجھ کو برا بھلا کہا تھا، میں نے عوام کو تیرے لیے اختلاف پیدا کر دیا تھا، لیکن مجھے پتا نہیں یہ اشرفی کا تھیلا کون دیا ہے۔ اگر دینے والی ذات ہے تو یہ ایک تیری ذات ہو سکتی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اور کیا کہنا چاہتا ہے اور بول۔ اب وہ گویا کہنے لگا کہ سن، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ گناہ کیا چیز ہے، نیکی کیا چیز ہے، قبر کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے۔ اے غوث اعظم اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا رب میرا توبہ قبول فرمائے گا؟ قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ اتنا سننا تھا۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، رب کی بارگاہ تک تجھے پہنچانا غوث اعظم کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث اعظم نے اس گویے کو توبہ کرایا اور ایسا توبہ کرایا کہ اپنے وقت کا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے یار۔ جب میرے غوث اعظم ایک گویے کو عطا کر سکتا ہے، پھر بیل نسا پور کے اس خانقاہ میں جتنے رہنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، لنگر لٹانے والے ہیں، یار غوث اعظم بغداد میں رہ کر پھر ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ بے شک انشاءاللہ غوث اعظم بغداد میں رہ کر ہماری مدد ضرور فرمائیں گے۔ اور آپ جو مراد لے کر یہاں پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ
اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہماری نیک مراد کو بھی پورا فرمائے گا، آج کی رات مراد پوری فرمائے گا۔ آمین بولے آمین۔ ملت کے نوجوانوں بس محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ دیکھیں یہ تو غوث اعظم کی شان ہے، بولتا جاؤں تو رات کم پڑ جائے گی، میرا بیان ختم نہ ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں آؤں آپ کو میں یاد امام حسین کر لے کر چلوں، تاکہ امام حسین کی شہادت ہم سبوں کے دل کو جو ہے جھنجھوڑ دے کہ امام حسین نے کربلا میں گردن کیوں کٹایا ہے۔ ملت کے نوجوانوں دیکھیں، آپ تو بیان سنے ہوں گے، آپ کے گاؤں میں جو امام ہوگا مسجد میں ان کا بیان ضرور ہوگا، آپ سنے ہوں گے، بس آپ کو شارٹ میں سنا رہا ہوں۔ ملت کے نوجوانوں، امام حسین کا اور یزید کا جھگڑا کس لیے تھا بولے؟ حق اور باطل کا۔ کس کا؟ حق اور باطل کا تھا۔ یزید مسند پہ بیٹھا تھا اور ان کا فتویٰ معلوم ہے، مقتل ایک کتاب ہے، روضۃ الشہداء ایک کتاب ہے، یہ دو کتاب کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ اس میں لکھا ہے سوتیلی بہن کے ساتھ نکاح کو جائز کر دیا تھا، اللہ اکبر، جبکہ شریعت اسے اجازت نہیں دیتی۔ شراب پینا جائز کر دیا تھا، اور اتنے بڑے ظالم اور زناکار انسان تھا، بدنما انسان تھا، اس نے خط بھیجا تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن جابر اور امام حسین کے جتنے بھی جانثار تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار کے نوجوان، ان کے اہل خاندان یزید کی بیعت کر لے، بس اس کا ایک مقصد تھا۔ اس نے خط بھیجا، عامل مدینہ ولید نے خط امام حسین کے پاس پہنچایا، کہا کہ حسین یہ یزید نے خط لکھا ہے، یہاں سے نہ سننا، یہاں سے سننا، جگہ دینا یہاں پر۔ آج جو میں کہہ رہا ہوں میں سمجھوں گا میرا آنا بھی قبول ہوگا، آپ کا جانا بھی قبول ہوگا یہاں سے۔ میرے امام حسین نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں، کیونکہ وہ فاسق ہے، فاسق جن کی داڑھی شریعت کے مطابق نہ ہو وہ فاسق ہوتا ہے۔ اگر وہ اذان بھی دے تو اس کی اذان دہرائی جائے، کتاب میں ہے۔ فاسق اگر اذان دے دے، اذان دہرایا جائے، یہ شریعت کہتی ہے۔ آپ بیلنسا پور میں کچھ بھی چلا لو، لیکن شریعت جو کہے گا وہی چلانا۔ آپ کی طبیعت نہیں چلے گی، نبی پاک کی شریعت چلے گی۔ حسین نے فرمایا میں اس فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، یہ ہاتھ تو میں نے نبی کے ہاتھ میں دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ تو میں نے نانا جان کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ سر تو رب کی بارگاہ میں جھکا ہے، یہ سر وہ یزید کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ جب میرے حسین نے فرمایا، خطوں پر خط آنے لگا، القصہ مختصر، میرے امام حسین کے چاہنے والے نے فرمایا حسین آپ مت جائیں، آپ جو ہے امام مسلم بن عقیل کو بھیجیں، ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ابراہیم و محمد کو بھیجیں ان کے ساتھ۔ بھیجا گیا، ایسا ہی ہوا، اور ظالموں نے کوفے کی زمین پر بہت سارے انسان بیعت کر لیے تھے امام مسلم کے، لیکن یزید کی وہ ظلم دیکھ کر انہوں نے بھی بیعت توڑ ڈالی تھی۔ اس کے بعد امام مسلم کو، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ ملت کے نوجوانوں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ القصہ مختصر، وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے جاؤں۔ امام حسین کو جانے پر مجبور کیا گیا۔ اب میرے امام حسین نے سوچا اگر نہ جاتا ہوں مدینے میں خون پامال ہو جائے گا، نانا کا مدینہ خون سے لت پت ہو جائے گا،
اس لیے مدینے میں میں نہیں چاہتا ہوں نانا کے مدینے میں خون بہ جائے، نانا کے مدینے میں نانا کی عزت جو ہے چلی جائے اور کعبہ کی عظمت پامال ہو جائے، حسین نہیں چاہتے۔ اس لیے امام حسین آخرکار فیصلہ کیا کہ اب کربلا جایا جائے، کیونکہ میرے نانا مصطفیٰ نے آغوش میں لے کر بچپن میں کہا تھا حسین بیٹا حسین بیٹا حسین تجھ کو فاطمہ نے دودھ پلایا ہے اور فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹا حسین میں نے تجھے علی کا شیر کہا ہے، بیٹا حسین سن یہ دین کو میں نے اس دین کو ہرا بھرا کر دیا ہے، اس دین کو میں نے سجایا ہے، اس دین کے پودا ہرا بھرا ہو گیا ہے، بیٹا حسین یہ دین چلتا چلتا ایک دن کربلا پہنچے گا، لیکن اس کربلا میں جب یہ دین پہنچے گا، اس دین کو کاٹنے کے لیے، اس پودے کو کاٹنے کے لیے، اس دین کو گرانے کے لیے، اس کی ڈھال کو پامال کرنے کے لیے کوفہ کی زمین پر بیٹا حسین ایک یزید نام سے کیڑا پیدا ہوگا، بدنما انسان پیدا ہوگا، فاسق و فاجر ظالم پیدا ہوگا، بیٹا حسین وہ کاٹنا چاہے گا، لیکن بیٹا اس دین کو بچانے کے لیے اس زمانے میں خون کی ضرورت ہوگی، بیٹا حسین اس زمانے میں تیرے خون سے بہتر کسی کا خون نہ ہوگا، بیٹا اس زمانے میں خون بہا کر خدا کا تجھے دین بھی بچانا ہے، نبی کی شریعت بھی بچانا ہے۔ میرے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بچپن میں، آخرکار امام حسین نے سوچا وہ وقت آ گیا ہے جو نانا نے بچپن میں کہا تھا اور میں نے نانا سے جو وعدہ کیا تھا اب وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے آقا حسین جو ہے ملت کے نوجوانوں اپنے گھر والوں کو سامنے رکھا ہے، نبوت کی شہزادیاں شام میں ہے، ملت کے نوجوانوں سامنے ہیں، اور حضرت عباس علم بردار ام بنین کا بیٹا، مولا علی کا بیٹا، امام حسین کا بھائی وہ بھی سامنے ہے۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں غازی عباس کہاں ہو؟ کہا بھائی جان یہاں ہوں، کہا وہ وقت آ گیا ہے کربلا جانے کا، چلو غازی عباس کربلا جانا ہے، نانا کا دین بچانا ہے، ذرا توجہ ادھر دینا، اپنے بیٹوں کو بھی سامنے رکھنا، کربلا کے نواسوں کو بھی سامنے رکھنا، اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو سامنے رکھنا، امام علی اصغر چھیما کا بچہ ان کو بھی سامنے رکھنا، ملت کے نوجوانوں اپنے گھر والوں کی شہزادیوں کو بھی سامنے رکھنا اور نبوت کی وہ شہزادیوں کو سامنے رکھنا، تب کربلا سننا کربلا کیا چیز ہے۔ ملت کے نوجوانوں کربلا سننا بڑا آسان ہے یار، اگر ایک انسان دل سے سنتا ہے زبان اس کا منہ کو آ جاتا ہے، کلیجہ سامنے آ جاتا ہے، یار یہ کربلا ہے۔ ملت کے نوجوانوں میرے آقا حسین نے فرمایا غازی عباس چلو جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن سب سے پہلے نانا کے مزار پر جائیں گے، سب سے پہلے ماں کی تربت پر جائیں گے۔ میرے آقا حسین اپنے غازی عباس کو لیے ہیں، سناٹا رات ہے، لے کر چلنے لگی۔ میرے غازی عباس کی بہن امام حسین کی بہن حضرت سیدہ زینب نے دیکھا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہنے لگے کہ ہم نانا کے مزار جا رہے ہیں۔ بہن اب وقت آ گیا ہے کہ خون بہانے کا، وقت آ گیا ہے سر کٹانے کا، وقت آ گیا ہے قرآن بچانے کا، وقت آ گیا ہے شریعت بچانے کا۔ کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانا کے مزار پر اجازت لینے جا رہے ہیں، نانا سے دعائیں لینے جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ ماں بہنوں آپ بھی ذرا دیکھو یہ بھائی کیا چیز ہوتا ہے۔ یہ ملت کے نوجوانوں حضرت سیدہ زینب بھی ساتھ ہو گئی ہے، کہنے لگے بھائی اگر تم نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے میں نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے، میں بھی جاؤں گی نانا کے دربار میں۔ سیدہ زینب بھی ہے، امام حسین بھی ہیں، غازی عباس بھی ہیں، چلے گئے ہیں نانا کے تربت پر۔ وہاں جا کر جیسے نانا کا مزار سامنے آیا، امام حسین کی چیخ نکل جاتی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں نانا آج آپ کا نواسا آیا ہے۔ وہ نواسا آیا ہے نانا جب آپ خطبہ پڑھتے تھے، حسین سامنے آتے تھے، آپ خطبہ بند کر کے حسین کو گلے لگاتے تھے، حسین کو پیٹھ پر بٹھا دیتے تھے۔ نانا
آپ سجدے کو لمبے کر دیا کرتے تھے، نانا حسین کو پیاس لگتی تھی تو آپ زبان چسایا کرتے تھے، نانا حسین کو جب سواری کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے، نانا حسین جب رویا کرتے تھے تو آپ بھی رو دیا کرتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ بیٹے حسین کو نہ رلا، اگر حسین روتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت رو دیتا ہے۔ نانا وہ حسین آیا ہے، نانا اجازت لینے آیا ہوں، نانا میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ نانا آج حسین نے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا آج وہ پورا کرنے جا رہا ہے، حسین اب مدینہ چھوڑ رہا ہے، نانا آپ کا تربت چھوڑ رہا ہوں، نانا وہاں جا رہا ہوں جہاں پر فرش تو دور کی بات ہے اچھی زمین نصیب نہ ہوگی، نانا کربلا وہ آ رہے ہیں، وہاں کربلا جا رہا ہوں جہاں چھت تو دور کی بات ہے سایہ نصیب نہ ہوگا، نانا وہاں جا رہا ہوں جہاں شربت تو دور کی بات ہے پانی نصیب نہ ہوگا، نانا میں پردیس جا رہا ہوں آپ کا نواسہ سر کٹانے جا رہا ہے، نانا حسین کے لیے دعا کر دو، دعا کر دو۔ حسین روتے جا رہے ہیں نانا کے مزار پر، ملت کے نوجوانوں دو روایت ہے کہ حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے یا پھر حسین بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو بھی ہو ہم سنی دونوں کو مان لیا کرتے ہیں، عقیدت کی بات ہم سر پہ رکھ لیا کرتے ہیں، کیا نہ ہوا کربلا میں۔ ملت کے نوجوانوں میرے حسین فرماتے ہیں جب میرے حسین فرماتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے، میرے آقا جان مصطفیٰ جان رحمت خواب میں آتے ہیں، بولو سبحان اللہ، میرے حسین کو اٹھاتے ہیں اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں اور میرے حسین کے زلفوں کو ایسے ہاتھ سے دلاسا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا حسین نہ گھبرا بیٹا، حسین تجھے اللہ صبر عطا فرمائے، اللہ مولا میرے حسین کو استقامت عطا فرما، مولا میرے حسین کو ہمت عطا فرما، مولا میرے حسین کو حوصلہ عطا فرما، مولا میرے حسین کو طاقت عطا فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت رو بھی جا رہے ہیں، اللہ سے فریاد بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا حسین مت گھبرا، بیٹا تو کربلا جا رہا ہے، بیٹا تو اکیلا نہیں جائے گا، بیٹا کربلا تو بعد میں جائے گا، تیرا نانا مصطفیٰ کربلا پہلے پہنچا، بیٹا تو کربلا بعد میں جائے گا، تیرا نانا مصطفیٰ کربلا پہلے پہنچ جائے گا، بیٹا فرق ہے، تو امتحان دینے جائے گا، تیرا نانا تیری بہادری دیکھنے آئے گا، تیرا حوصلہ دیکھنے آئے گا، تیرا امتحان دیکھنے جائے گا۔ ملت کے نوجوانوں میرے آقا حسین کو ہوش آتے ہیں، اپنی نظروں کو ایسا اٹھاتے ہیں جب میرے مصطفیٰ کے دربار میں کبوتر آج بھی طواف کرتا ہے، کبوتر آج بھی گھیراؤ لگاتا ہے، کبوتر آج بھی جا کر میرے نبی کے دربار پہ بیٹھتا ہے، جب حسین کی نظر کبوتر پہ پڑتا ہے میرے حسین فرماتے ہیں وہ کبوترو کتنا خوش نصیب والے ہو، تم شام کو بھی آؤ گے، صبح کو بھی آؤ گے، دوپہر بھی آؤ گے، لیکن یہ نبی کا نواسہ حسین اب نہ آئے گا، حسین اب جدا ہو رہا ہے مدینہ سے، حسین کربلا جا رہا ہے آنے کے لیے نہیں، حسین تو سر کٹانے جا رہا ہے۔ ملت کے نوجوانوں القصہ مختصر، میرے حسین نے اپنے نانا کو سلام کیا ہے، اس کے بعد اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ جاتے ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں، پتا چلا ماں کی قبر میں جانا، ولیوں کے دربار میں جانا امام حسین کی سنت ہے۔ کیا ہے بولو؟ سنت ہے۔ یہ بد عقیدہ کو معلوم کیا ہے، انہوں نے کربلا پڑھا ہی نہیں ہے، اگر کربلا پڑھ لیتا تو ایمان سلامت ہو جاتا، عقیدہ درست ہو جاتا۔ ملت کے نوجوانوں میرے آقا حسین پھر ماں کی قبر میں جاتے ہیں، معلوم ہے نا ماں کون چیز ہے؟ اگر بیٹا عمرہ کر کے آئے اور ماں اگر ایئرپورٹ چلا جائے، اگر بیٹے کی نظر ماں کے چہرے پر پڑ جائے،
بیٹا اگر ایسا چلتا ہے پھر رفتار ایسا نہیں، رفتار جلدی جلدی بڑھتا ہے، ماں کے سینے سے مل جاتا ہے، برسوں کی جدائی کی قضا کر رہا ہے، یہ ماں اور بیٹے کا ایک رشتہ ہوتا ہے یار۔ پھر وہ حسین ہے، ماں کی قبر میں گئے ہیں، پھر دوبارہ آنے کے لیے نہیں، اب کربلا جا رہے ہیں سر کٹانے۔ جب ماں کی تربت نظر آیا حسین کی چیخ نکل جاتی ہے، حضرت سیدہ زینب ماں کی پائیں پہ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے ماں بیٹیاں جب رخصت ہوتی ہے تو بیٹیوں کو مائیں دعائیں دیتی ہے، بیٹیوں کے سر پہ مائیں ہاتھ رکھتی ہے۔ ماں آپ کی بیٹی سیدہ زینب بھائی کے ساتھ کربلا جا رہی ہے، ماں بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ سیدہ زینب بھی رو رہی ہے، امام حسین کہہ رہے ہیں ماں آپ کا بیٹا سر کٹانے جا رہا ہے، ماں آپ کا بیٹا دین بچانے جا رہا ہے، جس حسین کو تو نے دودھ پلا پلا کے پالا ہے، جس حسین کو بڑے پیار سے پالا ہے، ماں خود بھوکی رہ کے حسین کو کھلایا ہے، ماں خود پیاسی رہ کے حسین کو پلایا ہے، آج وہ حسین کربلا جا رہا ہے، ماں اپنے بیٹے حسین کے لیے دعا کر دو، ماں دعا کر دو۔ اتنا سنا کتابوں میں آیا ہے حضرت فاطمہ زہرا کی قبر میں کپ کپی آ جاتی ہے، قبر ہلنے لگ جاتی ہے اور حضرت فاطمہ کی آواز آتی ہے بیٹا حسین مت رو بیٹا۔ جب بیٹا روتا ہے ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بیٹا میں خدا کی مشیت پر راضی ہوں، اگر رب اجازت دے دیتا قبر سے باہر نکل کر تیری ماں تجھے سینے سے لگا لیتی۔ بیٹا اپنی ماں فاطمہ کو مجبور مت کرنا تاکہ قبر سے باہر نکلنا نہ پڑے۔ بیٹا مت گھبرا بیٹا، جا تجھے اللہ ثابت قدم رکھے۔ میرے امام حسین کی آواز سن کر حضرت فاطمہ زہرا کی آواز آتی ہے بیٹا سن بیٹا، کربلا جب تو جائے گا تیری گردن کٹے گی، جب تو گھوڑے سے نیچے آئے گا، جب تیر کھائے گا، بیٹا اس کربلا کی زمین پہ سب سے پہلے تیری ماں فاطمہ چلی جائے گی اور زمین کربلا کو صاف کرے گی تاکہ بیٹا حسین کے بدن میں کنکر نہ چبھ پائے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے یار۔ حضرت فاطمہ یہ نہیں چاہتی کہ حسین کے بدن میں کنکر چبھ جائے۔ پھر وہ فاطمہ کب چاہے گی کہ بیٹے کو تیروں سے برسات کیا جائے، تیروں سے زخم کیا جائے، بیٹے کی گردن پہ خنجر چلایا جائے، بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دوڑایا جائے۔ وہ فاطمہ کب چاہے گی؟ حضرت فاطمہ بھی نہیں چاہتی ہے۔ فاطمہ نے اس لیے چاہا ہے خدا کا قرآن بچ جائے، نبی کا دین بچ جائے۔ اگر حسین کے خاندان سے، حسین کے خون سے خدا کا قرآن بچتا ہے، نبی کا دین بچتا ہے تو فاطمہ ایک حسین نہیں، اگر ہزاروں حسین پیدا کر دیتی، ہزاروں حسین کو فاطمہ زہرا دین پر قربان کر دیتی۔ یہ جذبہ ہے اسلام پہ مر مٹنے کا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ تو کیا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا عثمان غنی صاحب، آپ کے امام صاحب، نعرہ لگائیں زندہ باد۔ حضرت علامہ مولانا عثمان غنی صاحب، نعرہ تکبیر، یاد حسین۔ آئے حضرت تشریف لائیں، پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے کہاں پہ چھوڑا؟ توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ کہاں پہ چھوڑا؟ ماں کی تربت۔ ماں کی تربت واقعات بہت ہے، 72 نفوس قدسیوں کو شہید کیا گیا، 72 سر تن سے جدا کیا گیا۔ اگر ایک ایک کا واقعہ لے لو تو ایک رات بس نہیں آئے گا، 10 رات بھی کم پڑ جائے گا۔ اب مجھے آپ کی آرام کا بھی جو ہے خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن میں جو ہے گیریج پہ جاتے ہیں، کارخانے میں جاتے ہیں ذریعہ معاش کے لیے، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا،
بس آئیں. اب یہ قافلہ ماں کی تربت سے ہو کے جب گھر آئیں، اس کے بعد حضرت امام حسین نے جب تیاری کی ہے تو معلوم ہے نا، ایک امام حسین کی بیٹی جن کا نام حضرت فاطمہ صغریٰ، ان کو کربلا لے کر نہیں گیا تھا، کربلا لے کر نہیں گیا تھا. علماء بتاتے ہیں کہ وہ بیمار تھی، بخار تھا، جو بھی تھا، لیکن امام حسین اس لیے لے کر نہیں گئے ہیں کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کا چہرہ حضرت فاطمہ زہرا سے ملا کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. امام حسین یہ نہیں چاہتے کہ میری ماں فاطمہ زہرا بھی کربلا چلی جائے. جس فاطمہ کا بال، جس فاطمہ کا آنچل چاند سورج نے نہ دیکھا، پھر کربلا میں وہ یزید بھیڑیے کب دیکھ لے. اس لیے امام حسین نے اس مصلحت کے تحت پر بھی نہیں لے کر گئے ہیں. ملت کے نوجوانوں، آئے حضرت صغریٰ فاطمہ اب مدینے رہ گئی ہیں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹی 7ویں محرم الحرام کو علی اکبر تیرا بھائی آئے گا اور تجھے لے کر جائے گا. القصہ مختصر ملت کے نوجوانوں، یہ قافلہ کربلا کی زمین پہنچے ہیں. ملت کے نوجوانوں، 10ویں محرم آنے سے پہلے پہلے جو رات آتی ہے، اس رات کربلا میں خیمہ الگ الگ بنایا گیا ہے. یزیدیوں کا خیمہ الگ ہے، حسینیوں کا خیمہ الگ ہے. ملت کے نوجوانوں، ہر خیمہ الگ سجایا گیا ہے. رات کی تنہائی ہے، کربلا کی زمین ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ہے. ملت کے نوجوانوں، رات کی تاریکی میں امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر 10 محرم الحرام کل آنے والا ہے، آج آخری رات ہے، اس لیے میدان کا جائزہ لے لو. اس زمانے میں پہلوان جب مقابلہ کرتے تھے، میدان دیکھ لیا کرتے تھے، میدان دیکھ لیا کرتے تھے، اور وہ آمنے سامنے مقابلہ کرتے تھے، پیچھوں میں وار نہیں ہوتا تھا. ملت کے نوجوانوں، حضرت علی اکبر کو کہا میدان کا چکر لگا لو، میدان دیکھ لو. بیٹا میدان میں آذان بھی پڑھ دینا. اتنا سنا. ملت کے نوجوانوں، علی اکبر اٹھتے ہیں، رات کی تنہائی ہے. ملت کے نوجوانوں، حضرت علی اکبر کربلا کی زمین پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں رات کی تاریک ہے، اندھیری رات ہے. ایک خاتون آئی ہے، پردہ پوش خاتون ہے، کربلا کی زمین صاف کر رہی ہے، اپنی آنچل سے وہ پتھر کنکر صاف کر رہی ہے. حضرت علی اکبر نے فرمایا ماں اس رات میں تیرا کیا کام ہے؟ ماں کربلا میں تیرا کیا کام ہے؟ ماں کہاں سے آئی ہو؟ کچھ جواب نہ ملا علی اکبر کو. حضرت علی اکبر چلے جاتے ہیں بابا حسین کے پاس. کہا ابا حضور ایک عجوبہ معاملہ میں نے دیکھا. کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا ابا حضور میں نے تو کربلا کی زمین پر آذان دی ہے، لیکن ایک عورت آئی ہے جو نقاب پوش ہے، وہ کربلا کی زمین صاف کر رہی ہے. میں نے پتہ پوچھا، پتہ نہ بتایا. میں نے نام پوچھا، نام نہ بتایا. میں نے آنے کی وجہ پوچھا، کچھ نہ بتایا. اتنا سنا میرے آقا حسین کی چیخ نکلتی ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تجھے کیا معلوم ہے؟ وہ جو کربلا میں آئی ہے کوئی اور نہیں ہے، جنت البقیع سے قبر سے نکل کر میری ماں فاطمہ آ گئی ہے، تاکہ کل جب ان کا بیٹا حسین گھوڑے سے گرے گا ان کے بیٹے کو کنکر چبھ نہ پائے. اس لیے میری ماں کربلا کی زمین صاف کرنے آئی ہے. اللہ اکبر. یہ ماں اور بیٹے کے رشتے میں ملت کے نوجوانوں عجیب معاملہ. بتائیں جب ماں نہیں چاہتی بیٹے کو کنکر لگے، پھر وہ ماں کب چاہے گی بیٹے کے جسم پہ تیر اور تلوار سے بچھار ہو، زخموں سے چور چور ہو، ان کی گردنیں کاٹی جائے. وجہ یہی تھی دوستو کہ وہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے چاہا ہے تاکہ خدا کا قرآن، نبی کی شان، نبی کی شریعت بن جائے امام حسین کے خون سے. ملت کے نوجوانوں، القصہ مختصر. صبح کا ستارہ نمودار ہونے سے پہلے پہلے حضرت سکینہ جو امام حسین کی بیٹی 7 سال کی عمر ہے، ملت کے نوجوانوں
معاملہ ایسا ہوا کہ جب پیاس کی شدت آئی ہر خیمے میں گئی ہے، یعنی ماں کے خیمے میں، پھوپھی کے خیمے میں، چچا کے خیمے میں چلتی پھر رہی ہے تاکہ تھوڑا سا پانی مل جائے، لیکن حضرت سکینہ کو تھوڑا بھی پانی نہ ملا، لیکن کیا دیکھتی ہے؟ ہر خیمے سے قرآن کی آواز آتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے، قرآن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، ظالموں کے سامنے سر کبھی نہ جھکانا، جھوٹوں کے آگے کبھی بھی سر نہ ٹپکنا۔ یہ ہمیں کربلا سے پیغام ملتا ہے۔ جب حضرت سکینہ نے دیکھا ہر خیمے سے قرآن کی آواز آتی ہے، حضرت سکینہ اپنے بابا حسین سے فرمایا، ابا حضور ہر خیمے سے قرآن کی آواز آتی ہے، آپ کی بیٹی سکینہ کو بھی قرآن سکھا دو نا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا امام حسین کی آنکھیں برستی ہے، کہا بیٹا بیٹی قرآن پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے، لیکن کربلا میں ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا ہے، نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے، بیٹی وضو کرو گی تو کرو گی کیسے؟ اچھا بیٹی اگر قرآن پڑھنے کا شوق رکھتی ہو آجا، شریعت اجازت دیتی ہے، اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، اللہ تعالیٰ سجدے کو قبول کر لیتا ہے، نمازوں کو قبول کر لیتا ہے، تلاوت کو قبول کر لیتا ہے۔ بیٹی آجا کربلا کی مٹی اٹھا لے، تیمم کر لے۔ حضرت امام حسین کی بیٹی 7 سال کی بچی سکینہ کربلا کی زمین سے تیمم کرتی ہے، بابا حسین کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، میرے آقا حسین پڑھاتے ہیں، بیٹی پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پورا سورہ پڑھا دیا میرے آقا حسین نے۔ حضرت سکینہ کیا دیکھتی ہے؟ آقا حسین کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ حضرت سکینہ پوچھتی ہے بابا حسین آپ نے قرآن پڑھا دیا ہے، پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا حسین فرماتی ہیں کہ بیٹی سن بیٹی، میں نے ابتدا تو کرا دی ہے، الحمد تو پڑھا دیا ہے، مجھے پتا نہیں کہ میری شہادت کے بعد میری بیٹی سکینہ کو والناس کی سین کون پڑھائے گا، قرآن اختتام کون کرائے گا، اس لیے بیٹی میں رو رہا ہوں۔ ملت کے نوجوانوں، کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، جب حسین کی بیٹی ایسی مصیبت میں، ایسی پریشانی میں، بھوک کی حالت میں، پیاس کی شدت میں، جب وہ قرآن نہیں چھوڑ سکتی ہے تو ہم غلامان مصطفیٰ کو بھی چاہیے دنیا کچھ بھی کر لے، نہ ہم قرآن سے الگ ہوں گے نہ قرآن ہم سے الگ ہو سکتا ہے۔ مزاج بناؤ دوستو، کتنے گھر ہیں ہمارے جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، 11ویں آیا حضرت لوگ کو بلاؤ قرآن خوانی کرا لو، میلاد کا مہینہ آیا حضرت لوگ کو بلاؤ قرآن خوانی کرا لو۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ بھی قرآن پڑھو، قرآن خوانی کراؤ، لیکن ضروری ہے سب سے پہلے تم گھر میں قرآن پڑھو۔ اس کے بعد صبح کا ستارہ نمودار ہوا، سب سے پہلے حضرت حور، ان کی شہادت ہوئی ظالموں کے سامنے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسین کا یہ قافلہ لٹتا گیا، سر کٹاتا گیا، دین کو بچاتا گیا۔ آخرکار ہر ایک کا واقعہ میں نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ یہ معاملہ چلتا چلتا حضرت امام قاسم، حضرت امام حسین کے بھتیجے امام حسن کے بیٹے، وہ سامنے آ گئے، کہا آقا حسین مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں۔ میرے حسین نے فرمایا بیٹا قاسم تم حسن کے چمن کا پھول ہو بیٹا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تیرا سر بھی کٹ جائے۔ اقرار کیا گیا، حضرت امام قاسم کی ماں حضرت امام حسن کی زوجہ سامنے آ گئی اجازت لینے کے لیے۔
آقا حسین میرے بیٹے حسن میرے بیٹے قاسم کو بھی اجازت دے دیں. اگر کربلا میں نانا مصطفیٰ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کے بعد جب امام حسین نے نہ مانا، دیکھیں سنیں غور سے، تو ان کی ماں حضرت قاسم کی والدہ حضرت امام حسین کی بیوی، امام حسن کی بیوی امام قاسم کے گلے میں ایک تعویذ حضرت امام حسن نے ڈالا. اس تعویذ کو کھولا، کھولنے کے بعد امام قاسم نے جب پڑھا اس تعویذ کو بہت رویا، ان کی ماں بھی روئی. بعد میں لا کر امام حسین کو دے دیا، کہا یہ تعویذ پڑھ لیجیے آقا حسین، یہ میرے گلے میں تھا اور میرے بابا حسن نے فرمایا تھا بیٹا قاسم جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو اس تعویذ کو نکال کر پڑھ لینا. بولو سبحان اللہ. ان کو معلوم تھا پہلے، کیونکہ وہ پیدا اس لیے ہوئے تھے تاکہ شہادت کا جام پیا جائے، دین کو بچایا جائے. تعویذ جب امام حسین نے پڑھا زاروں قطار رونے لگے. بھیا حسن کیا آپ نے اسی لیے اس تعویذ کو باندھا تھا؟ روئے. آقا حسین نے اجازت دی، جا بیٹا تیرے باپ کی بھی یہی خواہش ہے امام حسن کی، جا شہادت کا جام پی لے. حضرت قاسم کو دولہا بنایا گیا اور وہ شیر گھوڑے پر بیٹھا. جب وہ گھوڑے پر بیٹھا تو حضرت امام حسین نے کہا او اسلام کی شہزادیوں خیمے سے ذرا باہر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. خیمے سے باہر آ جاؤ، دیکھو یہ دولہا امام قاسم ہے، دیکھو. اور جس کو حضرت علی دیکھنا ہو وہ میرے قاسم کو دیکھ لے. بولو سبحان اللہ. جب حضرت علی میرے بابا میدان جنگ میں جاتے تھے تو ایسے ہی لگتے تھے جیسے آج میرا قاسم لگ رہا. اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ. میرے امام حسین نے سب کو بلایا ہے اور حضرت قاسم کو دکھایا ہے. اب یہ حضرت امام حسن کا شیر لڑکا رہا ہے. گئے ہیں ظالموں کے بیچ میں ملت کے نوجوانوں. ارزق نام سے ایک پہلوان تھا، ان کا بیٹا 4 پہلوان تھا. لیکن ارزق نے کہا کہ دیکھو آج حسین کا بھتیجا آ رہا ہے، دیکھو سب سے پہلے میرا چھوٹا بیٹا انہیں قتل کرے گا. ملت کے نوجوانوں، پہلوان کو اپنی طاقت پہ غرور ہوتا ہے. ملت کے نوجوانوں، کربلا کی زمین ہے، اب نظروں میں کربلا کو رکھو. چلے گئے ہیں میدان کربلا میں، یہ علی کا شیر گئے ہیں. جب ارزق نے کہا چھوٹے بیٹے کو جا قاسم کا سرکل سے جدا کر دے، وہ چھوٹا بیٹا گیا ہے پہلوان کا، اس نے للکارا ہے، کہا میں ارزق پہلوان کا بیٹا ہوں. یہ قاسم کہنے لگے میں بھی حسن کا بیٹا ہوں. اگر تو بہادر کا بیٹا ہے میں بھی بہادر علی کا بیٹا ہوں، میں بھی تیرے سے کم نہیں ہوں. اس کے بعد کہا کہ وار کر. حضرت امام قاسم نے فرمایا ہم سید کسی پر وار نہیں کرتے، وار کرنا ہے تو تو وار کر، ہمیں وار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ارزق کا بیٹا چھوٹا ہے، 70 مرتبہ امام قاسم پر وار کرتا رہا، 70 مرتبہ وار کیا ہے. میرے آقا قاسم نے 70 مرتبہ وار کا جواب دیا ہے لیکن کچھ بات بن نہ پایا. 70 مرتبہ ڈھال کیا ہے. جب وہ تھک گیا تب امام قاسم نے کہا تو نے تھک گیا؟ کہا ہاں. کہا لے اب علی کا بیٹا حسن کا بیٹا اب وار کرتا ہے، اب برداشت کر پائے گا تو برداشت کر لے. اب یہ علی کا شیر اپنی تلوار کو ایسا چمکایا ہے، ارزق کا بیٹا ایک ہی وار میں سر سے لے کر کمر تک آ جاتا ہے، اس کا بھی واصل جہنم ہوتا ہے. ارزق کا تیسرا بیٹا آتا ہے، وہ بھی امام قاسم سے لڑتے ہیں، امام قاسم ان کو بھی واصل جہنم کر دیتا ہے. دوسرا بیٹا آتا ہے، اس کو بھی واصل جہنم کرتا ہے. پہلا بیٹا آتا ہے، امام قاسم اس کو بھی واصل جہنم کرتا ہے. ارزق پہلوان لال پیلا ہو گیا تھا، وہ کہنے لگا یہ قاسم یہ ہے، یہ حسن کا بیٹا میرے 4 بیٹے کو مار دیا ہے.
लाल पीला होता। जब वो मैदान में आया और कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है ये किसका बेटा था, तेरे सामने कौन है? हजरत कासिम ने फरमाया बड़ी बड़ी डींगे मारने से कुछ नहीं होता। अगर तू शेर है मैं भी शेर का बेटा हूँ। अगर तूने माँ का दूध पिया है मैंने भी फातिमा ज़हरा का दूध पिया हो। मिल्लत के नौजवानों, हजरत कासिम फरमाते हैं आजा वार कर ले। मिल्लत के नौजवानों, वो वार करने वाला था लेकिन हजरत इमाम कासिम ने फरमाया सुन ए कमबख्त, अभी तुझे घोड़े का जीन संभालने नहीं आया, फिर आया है मुकाबला करने। फिर वो जालिम अरज़क ने जब नीचे मुड़कर देखा, फिर ये अली का शेर अपनी तलवार को हवा में लहराया। अरज़क पहलवान को भी वासिले जहन्नम कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। हुसैन के खेमे से जब हजरत अब्बास अलमबरदार ने देखा, शाबाश दे रहे थे, शाबाश मेरे पहलवान, शाबाश मेरे पहलवान। पहलवान को भी मार दिया, पहलवान के बेटों को जहन्नम में पहुंचा दिया। आका हुसैन के कान में आवाज जाते हैं, आका हुसैन खड़े होकर कहते हैं ए बेटे कासिम तलवार मत चलाना बेटा, अगर तू तलवार चलाता रहेगा कयामत आती रहेगी, यजीद कटता रहेगा, हम शहादत का जाम नहीं पी पाएंगे। बेटा तेरा क्या मुकाबला कर सकता है, तू तो अली का शेर है, अली के घर के बच्चे का भी ये भेड़ ये मुकाबला नहीं कर सकता, तलवार संभाल ले बेटा। इतना सुना तब कासिम की तलवार रुक गई है। कहा गया है एक कासिम की तलवार पूरे करबला में यजीद भेड़ियों को गाजर मूली की तरह काट कर जहन्नम पहुंचा दे। अरे 22,000 तो क्या 22 लाख भी हजरत कासिम के सामने कम पड़ जाते। उनकी मजाल थी उनका सर काटना, ये तो शहादत का जाम पीना था इन लोगों को, शहादत का मकाम पाना था। अहले बैत के इन चरागों को अल किस्सा मुख्तसर तलवार चलाना बंद कर दिया। चारों तरफ से तीरों की बरसात, चारों तरफ से तीरों की बरसात। हजरत इमाम कासिम गश खाकर जमीन पर गिरे। उसके बाद कहा या हुसैन मुझे संभालो। इमाम हुसैन आए हैं, अपने भतीजे कासिम की लाश को उठाकर फिर खेमे लेकर चलते हैं। उसके बाद हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन के बेटे, वो कहते हैं अब्बा हुजूर मुझे आप जाने की इजाजत दे दें, मुझे आप जाने की इजाजत दे दें। मेरे आका हुसैन की आंख में आंसू हैं। फरमाते हैं बेटा बाप के सामने बेटे का सर काटा जाए ये बाप को कब गवारा हो सकता है, बाप कब बर्दाश्त कर सकता है। अली अकबर ने भी रोया, कहा अब्बा हुजूर अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लेकिन ये जवान कलियर 18 साल का बेटा अली अकबर कब बर्दाश्त कर पाएगा कि उनके सामने 56 साल का बूढ़ा बाप इमाम हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में कट जाए, ये अली अकबर कब देख सकता है। इतना सुना, कहा अब्बा हुजूर आप नहीं जाओगे, आपका बेटा अली अकबर काफी है इन जालिमों के लिए, सबका सर तन से जुदा कर दूंगा अब्बा, आपको जाने की जरूरत नहीं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर मुझे भी मालूम है बेटा तू अली का शेर है, तेरा क्या मुकाबला करेगा ये जालिम। बेटा यहाँ पर हम बहादुरी दिखाने नहीं आए बेटा, यहाँ तो जामे शहादत पीना है, नबी का दीन बचाना है। मिल्लत के नौजवानों अब आओ करबला चलो। उसके बाद हजरत अली अकबर को मेरे आका हुसैन ने इजाजत दी है। मिल्लत के नौजवानों मेरे आका अली अकबर अपने सर पर अमामा बांधते हैं, उसके बाद हाथ में तलवार लेते हैं। उसके बाद मेरे अली अकबर फरमाते हैं कि माँ मुझे जो है सादा लिबास पहना देना, सफेद लिबास पहना देना। नाना मुस्तफा जाने रहमत को सफेद लिबास बहुत पसंद है, इसलिए अली अकबर चाहता है अगर अली अकबर कट जाए तो अली अकबर जो है सादा लिबास पहन कर जाए ताकि नाना मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और वही मेरा कफन भी बन जाएगा। अल्लाह अकबर।
حضرت علی اکبر کو سفید لباس پہنایا گیا، ہاتھ میں تلوار تھمایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ علی اکبر جب جانے لگے نا، دل سے سنو دوستو، بیٹا کیا چیز ہے، ہم بیٹوں سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا بیٹا اگر انگلی کاٹ دے تو باپ کی چیخ نکل جاتی ہے، یار یہ باپ حسین ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ عمر کتنے سال بولا ہے؟ 56 سال عمر ہے۔ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا، 56 سال عمر، پھر لاشوں کو اٹھاتا رہا۔ یار اگر ہم ایک لاش گھر میں اٹھا دیں، ایک لاش اٹھا دیں تو ہمارے اندر کھانا نہیں جائے گا، ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ ملت کے نوجوانوں، وہ حسین ہے جس نے 71 لاش کو اٹھایا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، حضرت علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، آقا حسین فرماتے ہیں، بیٹا علی اکبر جب تم کربلا جاؤ گے نا، اپنا چہرہ مڑ مڑ کے اپنے باپ کو دکھاتے رہنا۔ اتنا سنا علی اکبر کہتے ہیں، ابا حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا بیٹا تم میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے بیٹا، بیٹا تم میرا لال ہے بیٹا، تم میرا بڑا بیٹا ہے بیٹا، تم میرا سہارا بیٹا، تم میری ہمت ہے بیٹا، تم میرا حوصلہ ہے بیٹا۔ علی اکبر اپنے باپ کو چہرہ دکھا دکھا کے جانا۔ ملت کے نوجوانوں، حضرت علی اکبر جب جانے لگے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے، دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، تھوڑے ہی دور جاتے ہیں، پیچھے کسی کے گرنے کی دھرم سے آواز آتی ہے۔ علی اکبر دیکھتے ہیں کوئی اور نہیں گرا ہے، بابا حسین پیچھے گر گئے ہیں۔ علی اکبر گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، اپنے باپ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، ابا حضور آپ نے جب اجازت دے دی اپنے بیٹے کو، پھر آپ دوڑ دوڑ کے کیوں گر گئے یہاں آ کر؟ کہا بیٹا جب تم جاتے ہو نا، تیرے بابا حسین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے بیٹا، تیرا باپ حسین کیسے دیکھے گا بیٹا؟ تیری لاش پر گھوڑے دوڑایا جائے گا بیٹا، تجھ پر تیر برسایا جائے گا بیٹا، تجھ پہ خنجر چلایا جائے گا بیٹا۔ بیٹا اس لیے چاہتا ہوں کبھی بیٹا علی اکبر کو اور دیکھتا جاؤ۔ میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما ہے، اس کے بعد الوداع کہہ دیا ہے، جا بیٹا جا بھیڑیوں کے سامنے، بیٹا ثابت قدم رکھنا بیٹا، ہمت نہیں ہارنا بیٹا، صابروں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے بیٹا، یہ ظالم کچھ بھی کر لے یہ کام اپنا یہ انجام ضرور پائے گا بیٹا۔ ملت کے نوجوانوں، میرے آقا حسین اپنے بیٹے کو پھر دلاسا دیا ہے۔ علی اکبر چلے گیا ہے میدان جنگ میں، وہاں پر یہ علی کا شیر پھر ایسا تلوار چلایا، ایسا تلوار چلایا، 41 یزیدی کو واصل جہنم کر دیا۔ علی اکبر پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا بابا حسین کے خیمے میں پہنچا ہے، زخموں سے چور ہے علی اکبر، تیروں کی برسات ہے علی اکبر پہ۔ 41 یزیدیوں کو جب فنا فی النار کرنے کے بعد، جہنم میں پہنچانے کے بعد، بابا حسین کے خیمے میں گئے ہیں، کہتے ہیں بابا 2 بوند پانی دے دو بابا، آپ کے بیٹے علی اکبر کو پیاس لگی ہے بابا۔ اگر علی اکبر ایک بار پانی پی لیا 22,000 تو کیا بابا 22 لاکھ کم پڑ جائے گا بابا۔ علی کی بیٹے علی اکبر کی تلوار کافی ہے بابا، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں بابا حسین۔ اتنا سنا میرے حسین کی آنکھ میں آنسو ہے، کہا بیٹا علی اکبر پانی لاؤں تو کہا لاؤں بیٹا، 3 دن سے ہم پیاسے ہیں بیٹا، تیری بہن سکینہ پیاسی ہے بیٹا، تیری ماں شہر بانو پیاسی ہے بیٹا، تیری پھوپھی سیدہ زینب پیاسی ہے بیٹا، ام بنین پیاسی ہے بیٹا، پانی کا نہر فرات بھی بند کر دیا ہے بیٹا۔ اگر حسین کو پیاس لگتی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان چوس لیا کرتے تھے۔ بیٹا علی اکبر آجا اپنے بابا حسین کی زبان چوس لے، چوس لے۔ میرے حسین نے زبان کو باہر نکالا ہے، علی اکبر اپنے باپ کا زبان چوسا ہے، چوستا جا رہا ہے، جس طرح بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، علی اکبر باپ کی زبان چوستے ہیں۔ چوسنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ کی زبان چوس کر ایسا لگا بیٹا میں نے آب زمزم پی لیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ بابا میں نے آپ کی زبان چوسا ہے، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، بابا میں نے آپ کی
जुबान चूसा है, ऐसा लगा कि मैंने आबे कौसर का चश्मा पी लिया। बाबा अब अली अकबर को इजाजत दो। मेरे हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर के माथे को फिर चूमा है, उसके बाद इजाजत दी है। अब ये अली का शेर मैदान करबला में गए हैं। हुसैन का शहजादा अली अकबर मैदान करबला में लड़ता रहा, गाजर मूली की तरह काटता रहा, सफाया करता रहा। मिल्लत के नौजवानों, अल किस्सा मुख्तसर, अली अकबर के पेशानी पे एक तीर आया और पेशानी के पार हो गया। अली अकबर के एक तीर सीने में आया, सीने के पार हो गया। अली अकबर को बेहोश ने खतरे में लाया। अली अकबर को जो है, अली अकबर घोड़े से जमीन पे गिरा है और कहा कि या हुसैन मुझे संभालो, ए मेरे बाबा हुसैन अपने बेटे को संभालो। इतना सुना, मेरे हुसैन चीखते चीखते भी वहां पहुंचे। कहा अली अकबर, कहाँ वो बेटा? कहा बाबा हुसैन, मैंने रात जहां आजान पढ़ा था वहीं पर तेरा बेटा अली अकबर सोया है। मेरे हुसैन आए हैं और आकर देखते हैं बेटे के सीने पे एक बड़ा तीर लगा है। मेरे हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर आ नहीं कहना बेटा, शिकवा नहीं कहना बेटा, हर तीर के बदले में अल्हम्दुलिल्लाह कहना बेटा। मेरे आका अली अकबर फरमाते हैं, बाबा एक कुर्बानी तो मना के मैदान में हुआ है, इब्राहिम का बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी है। एक करबला में कुर्बानी है, हुसैन के बेटे की कुर्बानी है। अब्बा हुजूर, वहां भी सब्र का इम्तिहान था, यहाँ भी सब्र का इम्तिहान है। आपका बेटा जुबान पर हर तीर के बदले में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। अब्बा हुजूर, आह कभी ना निकलेगा। अब्बा हुजूर, ये तीर सीने में चुभा है, बड़ा दर्द दे रहा है। अब्बा हुजूर, इस तीर को आप जरा निकाल लीजिए ना। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, मैं तीर निकालूंगा तो लेकिन तेरी जुबान से उफ निकल सकती है, आह निकल सकती है, शिकवा गिला हो जाएगा, फिर मेरा रब ये कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। अली अकबर कहते हैं, बाबा हुजूर, मैं कभी आह नहीं करूंगा। दोस्तों, आपको मैसेज देता हूं, हमारे सर में दर्द आ जाए, हम क्या से क्या नहीं बक लेते। 4 दिन से बुखार ना जाए, हम क्या से क्या नहीं कर देते। घर में बीमारी डेरा डाल ले, हम क्या से क्या नहीं बक जाते। कितने बाबाओं के पास जाकर चक्कर लगाते हैं, कितने डॉक्टरों के पास जाकर इंजेक्शन लगाते हैं, फिर खुदा के शान में नाशुक्री कलमात हम जुबान से निकाल देते हैं। यार ये देखो, नबूवत का घराना है, तीर चुभा है लेकिन आह नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। देखो मेरे तरफ देखो, आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, तीर निकालूंगा तो आह कहेगा, रब नाराज हो जाएगा बेटा। अली अकबर कहते हैं, अब्बा हुजूर, आपका बेटा आ नहीं कहेगा, आप तीर निकाल लीजिए। लेकिन मेरे हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, अब मैं तीर निकालता हूँ, जरा देखो अपने बच्चों को भी सामने रखना। यार हमको अगर ऑपरेशन किया जाए तो हमें इंजेक्शन दिया जाता है, हमें बेहोश किया जाता है, उंगली कट जाए तो बेहोश किया जाता है। यार फिर जिसके कलीजे में तीर चुभा हो उस पेशेंट की हालत क्या होगी। देखो अली अकबर हैं, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा मैं तीर निकालता हूँ, आ नहीं कहना। मिल्लत के नौजवानों, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा अपने हाथों को मुट्ठी बांध लो, बेटा अपने दांतों को तिस्मत तले दबा लो, बेटा अपनी ताकत को इकट्ठा कर लो। अब इमाम हुसैन एक घुटने को जमीन पे रखते हैं, एक घुटने खड़ा करते हैं, एक हाथ सीने पे रखते हैं, एक हाथ से बर्छी पकड़ते हैं, तीर पकड़ते हैं। आका हुसैन फरमाते हैं, अली अकबर मैं तीर निकाल रहा हूँ बेटा, बेटा अब अपनी ताकत को इकट्ठा करो। मेरे हुसैन ने ऐसा झटका मारा है, सिर्फ तीर नहीं, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया था। अल्लाह अकबर।
میرے آقا حسین نے جب کلیجہ دیکھا ہے، پھر بیٹے کے چہرہ دیکھا ہے، کہا بیٹا نہیں رونا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا ابھی بھی زبان پر مسکراہٹ جاری ہے، ابھی بھی خدا کا شکریہ باقی ہے، ابھی بھی الحمدللہ باقی ہے۔ ملت کے نوجوانوں ذرا بتاؤ دوستو، جس پیشنٹ کا کلیجہ باہر آ جائے اس کی حالت کیسی کنڈیشن میں گزرتی ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ علی اکبر ہے، حسین کا بیٹا ہے، ہمارے سامنے بیٹے کا خون بہ جائے تو ہم اپنے آنکھوں میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ باپ کیسا باپ تھا جن کے سامنے بیٹے کا کلیجہ باہر آ گیا تھا۔ ملت کے نوجوانوں اسے کہتے ہیں کربلا، اسے کہتے ہیں قربانی۔ اس کے بعد میرے امام حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا ہے، پھر خیمے تک پہنچایا ہے۔ اب آؤ وقت کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، اب میں سمیٹ رہا ہوں ملت کے نوجوانوں، اب میں سمیٹ رہا ہوں۔ آئے اب امام حسین کا ایک چھوٹا بیٹا کا بیان دیتا ہوں، اس کے بعد کردار حسین ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس خانقاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ وہ بتا دوں گا۔ اب آئے امام حسین جب جانے لگے نا میدان کربلا میں تو حضرت سیدہ زینب آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ اے میرے بھائی حسین سنو، حسین ظالموں نے سب کو تو قتل کر دیا ہے، لیکن آقا حسین چھوٹا علی اصغر 6 ماہ کا دودھ پیتا بچہ، اس کے لیے تھوڑا سا پانی لا کر دے دو۔ نہ جانے تمہارے بعد اس بچے کے ساتھ ظالم لوگ کیا کریں گے۔ قاسم کو قتل کر دیا، علی اکبر کو قتل کر دیا، حر کو قتل کر دیا، ابن مظاہر کو قتل کر دیا، ظالم لوگ میرے بچے کے ساتھ کیا کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ میرے امام حسین کہتے ہیں میری بہن مجھے امید نہیں ہے ان ظالموں پر کہ 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو بھی تھوڑا سا پانی دے دے گا۔ یار سنو، دل سے سننا، اور اہل بیت کی محبت میں آپ کا آنسو کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت آج پہلے عطا فرما۔ محبت سے سننا، اہل بیت کی شہادت سن رہے ہو، پیار سے سننا، فاطمہ زہرا کا خیرات آج ہی ہم کو مل جائے۔ امام علی اصغر کو میرے آقا حسین نے کپڑے میں لپیٹا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے نا، کپڑے میں لپیٹا ہے، گئے ہیں ظالموں کے سامنے۔ عمرو بن سعد نے کہا دیکھو حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، ہماری بیعت قبول کر لے گا۔ وہ خوشی منا رہا تھا، جب کہا حسین آ گئے ہو بیعت قبول کرنے، قرآن لے کر آ گئے ہو، میرے آقا حسین فرماتے ہیں ظالموں میں بیعت قبول کرنے نہیں آیا ہوں، ظالموں میرے پاس ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جس کا نام علی اصغر ہے، میں بیٹے کو لایا ہوں، تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، قبول کر لیا، تم نے قاسم کو شہید کر لیا، میں نے قبول کر لیا، تم نے سب کو قتل کر دیا، عباس بھائی کو شہید کر دیا، میں نے قبول کر لیا، لیکن ظالموں سنو سنو، میرے اس علی اصغر کو تھوڑا سا پانی دے دو، ہو سکتا ہے ہم نے قصور کیا ہے، ہو سکتا ہے ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے تمہاری بیعت نہ مانی، لیکن جب تو ہم سے ہے نا، چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے، چھوٹے بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، بچہ زبان نکال کر باہر دکھاتا ہے، بیٹے ظالموں سنو، میرے علی اصغر کو تھوڑا سا پانی دے دو، میدان قیامت میں نانا کے ہاتھ سے تمہیں جام کوثر کا پیالہ پلا دوں گا، سارے خون تمہیں معاف کر دوں گا، میرے بیٹے کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ عمرو بن سعد نے کہا او یزیدیو سنو، حسین کا بیان مت سنو، اس کے بچے کو شہید کر دو۔ اللہ اکبر، 6 ماہ کا بچہ ہے میرے دوست، ذرا نظر